آپ وہی ہیں نا جو اللہ کی طرف سے کسی نشانی، کسی تسلی کا انتظار کر رہے ہیں۔ سورہ یونس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور اللہ وہی ہے جس نے سورج کو سراپے روشنی بنایا اور چاند کو سراپے نور، اور اس کے سفر کے لیے منزلیں مقرر کر دیں تاکہ تم برسوں کی گنتی اور مہینوں کا حساب معلوم کر سکو۔ اللہ نے یہ سب کچھ بغیر کسی صحیح مقصد کے پیدا نہیں کر دیا۔ یہ وہ نشانیاں ان لوگوں کے لیے کھول کھول کر بیان کرتا ہے جو سمجھ رکھتے ہیں۔ یہ سورج جو ہر صبح طلوع ہوتا ہے ہماری آنکھوں کے سامنے اور ہر شام غروب ہوتا ہے، یہ چاند جو ہر رات اپنا منہ ہمیں دکھاتا ہے، کیا یہ خود بخود ہو جاتا ہے بلا وجہ؟ نہیں نا، یہ اللہ ہے جو ان کو ہر روز ڈباتا ہے، ہر روز ابھارتا ہے۔ کیوں ہم سورج کی روشنی کے محتاج ہیں؟ یہ ہماری آسانی کے لیے ہے، لیکن سورج کا غروب ہونا اور رات کا آنا بھی ہمارے لیے اتنا ہی ضروری ہے۔ سوچیں، اگر رات نہ ہوتی ہم آرام کب کرتے، کب سکون ملتا؟ رات ہمیں ہمارے اگلے دن کے کام کرنے کے قابل بناتی ہے۔ رات ہماری نیند کے لیے بنائی گئی ہے تاکہ ہم اگلے دن کے لیے خود کو تیار کر سکیں۔ تو کیا آپ کی زندگی کے تاریک لمحے آپ کو لگتا ہے آپ کو گرانے کے لیے ہیں، آپ کو تھکانے کے لیے ہیں؟ نہیں، یہ وہ لمحات ہیں جب آپ سب سے زیادہ سکون حاصل کر سکتے ہیں۔ مشکل اور تاریکی کے لمحات میں آپ کو پتہ ہے اللہ ہمارے سب سے زیادہ قریب ہو جاتا ہے۔ وہ سکون اور انرجی لینے کے سب سے اہم لمحات ہوتے ہیں۔ اللہ اس آیت میں ہمیں بتا رہے ہیں کہ سب کچھ کسی خاص مقصد کے لیے تخلیق کیا گیا ہے، یعنی ہر وہ چیز جو تخلیق ہوتی ہے اس کا ایک خاص مقصد لازمی ہوتا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے تخلیق کسے کہتے ہیں؟ کسی مادے سے کسی چیز کا بننا۔ جیسے ہم مٹی سے بنے ہیں، ہماری تخلیق کا مادہ مٹی ہے، اور آپ کو پتہ ہے تخلیق مادے کے بغیر کبھی بھی نہیں ہو سکتی۔ جب مادے کے بغیر کچھ بنتا ہے تو وہ اللہ کا امر ہوتا ہے، لیکن اگر تخلیق ہو رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ضرور کسی نہ کسی چیز میں ہی سب کچھ تبدیلیاں کر کے کچھ نیا وجود میں آ رہا ہے۔ پتہ ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ آپ کی زندگی میں پیدا ہونے والی پریشانیاں، غم اور دکھ بھی تخلیق ہی ہیں۔ یہ بھی آپ کے ارد گرد مادوں کی وجہ سے ہی وجود میں آتی ہیں، یعنی یہ تخلیق ہوتی ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ جو کوئی چیز بھی تخلیق ہوتی ہے اس کے پیچھے ایک اہم مقصد چھپا ہوتا ہے، ہمارے اللہ نے اسے چھپایا ہوتا ہے۔ آپ کو نہیں لگتا کہ سب سے اہم مقصد ہی اس بات کا فہم مل جانا ہے کہ یہ اللہ کی مرضی سے پیدا ہوئی ہے؟ اور اگر اللہ کی مرضی سے پیدا ہوئی ہے تو پریشانی کی کیا بات؟ پیدا اس نے کیا ہے تو سنبھال بھی وہی لے گا۔ سوچیں نا، یہ آیت آپ کو صرف یہ بتا رہی ہے کہ کیوں نہیں سوچ رہے، کیوں سوچنے کی کوشش نہیں کر رہے آپ، کیوں سمجھنا نہیں چاہ رہے آپ۔ صرف ان نشانیوں پر غور کر لیں، آپ کی ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، آپ کو اللہ نظر آ جائے گا بن دیکھے۔ اور جب اس رحمان اللہ، رحیم اللہ سے آشنائی ہو جائے گی تو پھر کیا چاہیے؟ اور پھر تو تسلی ہی تسلی ہوگی، پھر تو محبت ہی محبت ہوگی۔